بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور بنایا اس میں سے جوڑا تاکہ سکون حاصل کرو اس کی طرف۔ بس جس وقت مرد نے اس عورت کو ڈھانپا امید سی ہوئی ہلکی سی چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ، بس جس وقت بوجھل ہو گئی پکارا دونوں نے اپنے رب کو، اگر دیا ہمیں نیک بیٹا تو ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ بس جب دیا ہم نے ان دونوں کو اچھا بھلا بچہ تو بنانے لگے وہ دونوں اللہ کے لیے شریک اس میں جو میں نے ان دونوں کو عطا کیا۔ بس بلند ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 190 کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ گزشتہ سے پیوستہ رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارا کرو۔ مشہور و معروف 99 نام ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 999 تقریباً 1000 نام ہیں۔ اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے، جن کے معانی مطلب اچھے ہوں وہ اللہ کے ساتھ خاص کر لینے چاہیے۔ اسے ہی فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اللہ کو اس میں ذات اللہ سے بھی پکارا جا سکتا ہے، صفاتی نام رحمان سے بھی پکارا جا سکتا ہے، جیسے مسلمانان عالم کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ان اچھے اچھے ناموں کے ساتھ رب کو پکارا جائے، پھر اس کے بعد اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھی جائے۔ اسے ہی فرمایا والذی خلقکم، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اس سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ جب اللہ نے پیدا فرمایا جنت میں اکیلے رہتے تھے، وحشت سی محسوس ہوتی تھی، لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا تو بڑے ہی خوش ہوئے، سکون حاصل کیا۔ یہی فرمایا میں اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا وجعل منہا زوجہا، پھر اس میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا، تم اس کے طرف سکون حاصل کرتے ہو۔ ہر کے زن ندارت آسائش تن ندارت کہتے ہیں جس کے لیے بیوی نہیں، جسم کا آرام نہیں۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جوان ہونے کے بعد اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، نیک صالحہ جوڑ اللہ تعالیٰ عورت کا عطا فرما دے۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اللہ کی تو بے بہا نعمتیں ہیں، نہ آدمی گن سکتا ہے اور نہ پورا شکر بجا لا سکتا ہے، لیکن 3 نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ کہا ان میں ایک اللہ تعالیٰ
گھر عطا فرما دے، کھلا گھر ہو۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نیک بیوی دے دے۔ نمبر 3 اپنی سواری اللہ عطا فرما دے۔ تو کہا اس جیسی بڑی نعمتیں لینے کے بعد بھی بندہ شکر نہ ادا کرے تو پھر اس کی مرضی ہے۔ ارشاد فرمایا وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، اور مختلف جگہوں میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا انی خالقم، میں پیدا کرنے والا ہوں اپنے بندے کو مٹی سے۔ مٹی جب اللہ نے حکم دیا کہ میں نے آدم کو بنانا ہے، مٹی مختلف جگہوں سے لی گئی۔ جگہ کے اعتبار سے مٹی مختلف ہوتی ہے، بعض جگہوں کی مٹی سخت ہوتی ہے، بعض کی نرم، بعض کی سیاہ، اور ایسے ہی سفید۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی انسان بنائے، بعض آدمی اللہ نے سفید، سیاہ، نرم مزاج کے، سخت مزاج کے اللہ نے اپنے بندے بنائے ہیں۔ کہا کسی کو نرمی دے کر، کسی کو سختی دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، سفیدی اور سیاہی دے کر آزماتے ہیں۔ دیکھتا ہوں صبر شکر کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر صبر شکر ہو رہا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کر لینا چاہیے، نہیں تو فکر کر لینی چاہیے کہ دی ہوئی نعمتوں میں تبصرے کرتے ہیں فلاں بندہ ایسا، فلاں بندہ ایسا، کہتے نہیں ان کو نہ دیکھ تو صحیح اس خالق کو جس نے اس بندے کو بنایا ہے۔ اس لیے فرمایا کسی کی ذاتی اعتبار سے اس کی طرف عیب نہیں نکالنے چاہیے۔ اللہ کو بہت ہی برا لگتا ہے کسی کی آنکھ، چہرے کے بارے میں، پورے جسم کے بارے میں اگر کسی کی بیماری میں مبتلا ہو تو دل ہی دل میں اللہ سے مانگ لینا چاہیے، یا اللہ میں تو عافیت کا تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، مجھے زندگی عافیت والی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بھی حفاظت فرما دیتا ہے۔ بہرحال ارشاد فرمایا میں نے اپنے بندے کو پیدا کیا۔ سورۃ المومنون میں ارشاد فرمایا میں نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ مختلف حالات انسان کی زندگی پیدائش کے اعتبار سے ہے، کہیں پانی کا، کہیں مٹی کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شاہکار تخلیق انسانیت ہے کہ انسان دیکھے تو خوش ہو جانا چاہیے کہ میرے رب نے کیسا انسان بنایا ہے، چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، بولتا چلتا، یہ سارے کی ساری صفات بندے میں پائی جاتی ہیں۔ اسے ہی فرمایا بکھیرتے جاؤ عالم جہان بنتا ہے، سمیٹتے آؤ انسان بنتا ہے۔ جتنی چیزیں باہر نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری انسان کے اندر موجود ہیں، اور جتنی چیزیں انسان میں موجود ہیں بکھیرتے جاؤ تو جہان بنتا ہے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بھی، جب شادی ہو جاتی ہے، میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، عورت امید سے ہو جاتی ہے، پھر جب کچھ وقت گزر جاتا ہے دونوں اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ اچھا بچہ عطا فرما، نیک بیٹا دے دے، لنکونن من الشاکرین، ہم تو شکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں صحت مند نیک بچہ دے دے، صرف بچہ نہیں کہنا چاہیے بیٹا دے دے، کہا نہیں اللہ سے مانگو یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ بیٹا ملا فرما بردار نہ ملا، ایسے بچے کو کیا کرنا؟ فرمایا اللہ سے مانگ رہے ہو یا اللہ نیک بیٹا مجھے عطا فرما دے۔ اسے ہی کہا دونوں کہتے ہیں میاں بیوی یا اللہ ہمیں صحت مند بچہ دے دے، ہم تو شکر گزار ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں سے ہی سالم بچہ عطا کرتے ہیں جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، یہ دونوں میاں بیوی اللہ
اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں اس نعمت میں جو میں اللہ نے ان دونوں کو عطا فرمائی۔ یہ کس طرح شریک ٹھہراتے ہیں؟ جب اللہ نے نعمت دی نام صحیح نہ رکھنے میں یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، جیسے عبد الحارث، عبد العلی، عبد الحسین، یہ ایسے نام رکھنے میں تو کہا شرک کر رہے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں تو کہتے ہیں ہم نے لغوی معنی مراد لیا، حقیقت یہ ہے کہ اس سے شرک کی بو آ رہی ہوتی ہے۔ کہا ایسے معنی سے، ایسے الفاظ سے بھی آدمی کو بچ جانا چاہیے جس میں شرک والے ہلکی سی بو آتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو شرک ناپسند ہے، خود فرمایا کہ میں اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہا میں کبھی مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ صفات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، ایسے ہی مکان کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، ارشاد فرمایا میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اپنے بچوں کے نام اچھے اچھے رکھنے چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام سے اپنے بچوں کے نام ضرور رکھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے باعث برکت ہوتا ہے، کہا اپنے نبی کے نام سے نام رکھ لینا، اس میں بڑی ہی برکت اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں۔ بعض اوقات بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا اچھا نام رکھا جاتا ہے، بچہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے، میرے ماں باپ نے مجھے بہت اچھا ہدیہ سب سے پہلے جو نام والا دیا ہے، بہت زبردست ہدیہ عطا فرمایا۔ جیسے ہی بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، بچہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا۔ اس لیے فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ بچہ عطا فرمائے سب سے پہلے جلد کرنی چاہیے کہ بچے کے کان میں اللہ کا نام بلند کر دینا چاہیے کہ بچہ آتے ہوئے خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا فتعال اللہ، اللہ تعالیٰ تو بلند ہے، جن چیزوں سے یہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو پھر بھی نعمتیں دے رہے ہیں، سارے کے سارے اس کے فرما بردار ہو جائیں تو نعمت میں اضافہ نہیں، سلطنت میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہی حال ہے اگر سارے نافرمان بن جائیں، اللہ حفاظت فرمائے، تو کہا اللہ کی سلطنت حکومت میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تو اپنے بندوں سے، بندے کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا بار بار اللہ ذکر فرما رہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو، میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے جتنے گناہ ہیں میں اللہ تعالیٰ معاف کروں گا۔ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے آداب والی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آئندہ آیات مقدسہ میں بھی شرک کی تردید آ رہی ہے کہ کسی قسم کا شرک اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی دین سیکھ کر، صحیح سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔